बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला करंथियों के नाम खत। करंथस का शहर यूनान की अहम बंदरगाह और रोमी हुकूमत का सदर मकाम था। ये बहुत दुनिया परस्त शहर था। लोगों को दौलत और हिकमत पर फख्र था। इखलाकी बुराइयाँ, गलत तालीमात, बहसे मबहासे और नाअतफाकियाँ ज़ोरों पर थीं। मसीहियों को इन मसाइल और हक़ाइक़ का सामना था। मकामी कलीसिया टूट फूट और तफरीके के ख़तरात से दो चार थी। गलत तालीमात, मसलन मुर्दों की क़यामत पर शक, बुतों के ज़बीहों के गोश्त में शराकत, अज़दवाजी ज़िंदगी और जिनसी राहबरी आम थी। पौलुस ने करंथस में तवील अरसा तक सख्त और मुखालफत हालात में खिदमत की। अमाल 18 बाब 1-17। पौलुस रसूल कलीसिया को मसीह का बदन कहते हुए उस गहरे इत्तेहाद की तालीम देता है जो बपतिस्मा यूखरिस्त और मोहब्बत के ज़रिया मुमकिन है। इस खत में रूहुल कुद्दुस की नेमतों, नगमा मोहब्बत, यूखरिस्त और मुर्दों की क़यामत का जिक्र है। खत की तरतीब यूँ है: अबवाब 1 से 4 मसीह की सलीब, इत्तेहाद की वजह और बुनियाद। अबवाब 5 से 7 बद अखलाकी और जिनसी तल्क़ात के मसाइल। अबवाब 8 से 14 अखलाकियात और इबादत। और बाब 15 मुर्दों की क़यामत और बाब 16 अमली हदायत। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला करंथियों के नाम खातुस का पहला बाब। पौलुस की जानब से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का बुलाया हुआ रसूल है, और भाई सोस्थिनेस की जानब से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक हुए और बुलाए हुए मुकद्दस है, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे खुदावंद यीशु मसीह यानी अपने और हमारे खुदावंद का नाम लेते हैं। हमारे बाप खुदा की और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। मैं खुदा के उस फजल की बाबत जो मसीह यीशु में तुम्हें बख्शा गया है, तुम्हारी बाबत हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम उसी में हर कलाम और हर इल्म के लिहाज से बहरहाल दौलतमंद हो गए हो, चनाचा मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़ाहिर होने की राह तकते हुए किसी नेमत में कम नहीं हो, वही तुम्हें आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेऐब ठहरो। खुदा वफादार है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। शिकायत। ऐ भाइयों, मैं तुमसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातिर इल्तमास करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में इख्तलाफात ना हो, बल्कि तुम सब यक दिल और यक राय होकर कामिल तौर पर मिले रहो। ऐ भाइयों, मुझे क्लौ के लोगों से तुम्हारी बाबत यूँ मालूम हुआ है कि तुम में झगड़े होते हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, और कोई अपुल्लोस का, और कोई कीफा का,
اور کوئی مسیح کا، تو کیا مسیح تقسیم ہو گیا ہے؟ کیا پولس تمہاری خاطر مصلوب ہوا تھا، یا کیا تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ پایا تھا؟ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے تم میں سے سوائے کرسپس اور غائس کے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، ورنہ کوئی کہتا کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ پایا تھا، اور میں نے استفنس کے گھرانے کو بھی بپتسمہ دیا۔ علاوہ ان کے میں نے نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بلکہ انجیل سنانے کو بھیجا ہے، مگر کلام کی حکمت سے نہیں، ایسا نہ ہو کہ مسیح کی صلیب بے تاثیر ہو۔ حکمت اسفل، کیونکہ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک حماقت ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں دانش مندوں کی دانش کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ کہاں ہے دانش مند، کہاں ہے فقیہ، کہاں ہے اس دنیا کا مبحث؟ کیا خدا نے اس دنیا کی حکمت کو حماقت نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ میں خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ پہچانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ منادی کی حماقت کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی تو کرشمے چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث اور غیر قوموں کے نزدیک حماقت ہے، لیکن بلائے ہوئوں کے نزدیک ہی کیا یہودی کیا یونانی مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی طرف کی حماقت آدمیوں سے دنا تر ہے اور خدا کی طرف کی کمزوری آدمیوں سے زوراور ہے۔ اے بھائیو، تم اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے زوراور، بہت سے شریف نہیں تھے، بلکہ دنیا کے نزدیک جو حماقت ہے، خدا نے اسے چن لیا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور دنیا کے نزدیک جو کمزوری ہے، خدا نے اسے چن لیا تاکہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور دنیا کے نزدیک جو کمینگی اور حقیری اور جو کچھ ہیچ ہے، خدا نے اسے چن لیا تاکہ جو کچھ ہے اسے ہیچ کر دے، تاکہ کوئی بشر خدا کے حضور فخر نہ کرے، لیکن تم اسی کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت، صداقت، پاکیزگی اور مخلصی ہے، تاکہ جیسے لکھا ہے ویسے ہی فخر کرنے والا خداوند پر فخر کرے۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ پہلا کرنتھیوں کا پہلا باب کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں دانش مندوں کی دانش کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ اور آیت 19، کہاں ہے دانش، کہاں ہے فقیہ، کہاں ہے اس دنیا کا مبحث؟ کیا خدا نے اس دنیا کی حکمت کو حماقت نہیں ٹھہرایا؟ پہلے باب کی 19 آیت اشعیا نبی کی کتاب اس کا 29 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے،
اور پہلے باب کی 20 آیت اشعیا نبی کی کتاب اس کا 19 باب کی 11 آیت 33 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے۔ اور پہلے باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، خدا کی حکمت ہے کیونکہ خدا کی طرف کی حماقت آدمیوں سے دنا تر ہے اور خدا کی طرف کی کمزوری آدمیوں سے زورا آور ہے۔ پہلے باب کی 25 آیت خدا کی طرف کی حماقت یعنی خدا کی وہ راہیں جو آدمیوں کی سمجھ میں بے وقوفی اور نادانی ہیں، فی الحقیقت دنائی اور حکمت سے بھری ہیں۔ پھر خدا کے وسیلے جنہیں انسان کمزور اور بے تاثیر جانتے ہیں دنیا کی ساری قوت اور طاقت سے زوراور ہے۔ اور پہلے باب کی 30 اور 31 آیت میں لکھا ہے، آیت 30، لیکن تم اسی کی طرف سے مسیح یسوع میں جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت، صداقت، پاکیزگی اور مفلسی ہے، تاکہ جیسے لکھا ہے ویسے ہی فخر کرنے والا خداوند پر فخر کرے۔ پہلے باب کی 30 آیت ارمیا نبی کی کتاب اس کا 23 باب 5 آیت اور پہلے باب کی 31 ارمیا نبی کی کتاب اس کا 32 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔